دو سوالات ملتے جلتے کئی لوگوں کی طرف سے آئے ہیں، ایک یہ کہ اسلاف کون ہوتے ہیں، اور ایک یہ کہ اثری کون ہوتے ہیں۔ اسلاف اور سلف صالح، یہ جو لوگ ہوتے ہیں سلف صالح اور اسلاف، ان کو کہتے ہیں جو برابر ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، جن کا بظاہر اب نام لیوا یا بظاہر ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ تین چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی پہچان تو اہل السنہ کی ہے، اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہی لوگ ہمارے سلف صالح تھے، یہی لوگ ہمارے اسلاف تھے۔ سلف صالحین جنہیں کہتے ہیں، یہ وہ سب لوگ تھے جو اہل السنہ میں شامل تھے۔ اہل السنہ کون ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وصیت ہے، اس وصیت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں 12 صفات گنوائی ہیں کہ اہل السنہ کون ہوتے ہیں۔ ہم صرف انہیں گن سکتے ہیں، خدا کرے کوئی اس کی تشریح کبھی کر دے کہ اہل السنہ جو ہیں یہ کون لوگ ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی جو بات، اس کی تشریح بابرتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بابرتی جو تھے 761 میں پیدا ہوئے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 786 ہجری کی شخصیت۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا اہل سنہ کی تعریف کا۔ انہوں نے فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ایماندار ہوں، اللہ جو بھی ایمان کے تقاضے ہیں، ضروریات دین ہیں، ان پر ایمان لائیں، اور ایمان میں کوئی زیادتی اور کوئی کمی نہیں ہے۔ مثلا 7 چیزوں پہ ایمان ضروری ہے تو 7 نہ 6 ہو سکتی ہیں اور نہ 8 ہو سکتی ہیں، بس بنیادی طور پہ اللہ پہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، قیامت کے دن پہ، تقدیر پہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بس اس کے بعد اگلا نمبر آ جاتا ہے ضروریات دین کا۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو حدیث سے ثابت ہو چکی ہیں، حدیث بھی ایک آدھ حدیث نہیں، 20 25 80 صحابہ رضی اللہ عنہ جس حدیث کی روایت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کا انکار کرے گا تو اہل سنہ ہی سے نہیں، ڈر ہے کہ اسلام سے ہی نکل جائے۔ یہ ہم پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہے ہیں، خدا کا خوف چاہیے۔ ضروریات دین کا انکار کرنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار ضروریات دین میں سے، بنیادی عقائد میں سے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے تمام نبیوں کو علیہ السلام مانتا ہوں، تو پوچھو تم اس کو بھی مانتے ہو کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری رہ سکتی ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے جاری رہ سکتی ہے، تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ چاہے تم کسی کو نبی مانو یا نہ مانو، فی الحال یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہماری ضروریات میں سے ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب آدمی کو کافر نہیں کہیں گے، ایمان اور کبائر جمع ہو جائیں گے۔ مومن بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کبیرہ گناہ میں کسی کو ملوث دیکھیں تو اسے کافر کہنے لگے۔ بس کسی نے شراب پی لی تو اب کافر تھوڑا ہی ہو گیا، گناہ گار ہے، اللہ معاف فرما دے گا اگر وہ توبہ کرے گا، اور نہیں توبہ کرتا، نیکی کے کام کرتا ہے، کوئی نیکی کام آ جائے گی، معافی ہو جائے گی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ مغفرت کا، اللہ کے درگزر کا کوئی ایک بہانہ ہے، ہزاروں طریقے اور سینکڑوں چیزیں ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پہلا حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم فرمایا کہ اعمال، فرائض اور جو ان میں فضیلتیں ثابت ہیں یہ گناہ گار کو بھی حاصل ہوں گی۔ کسی گناہ گار کو یہ کہنا کہ تم
یہ جو عمل کر رہے ہو، مثلا نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ کفر کی حرکت. کیوں نہیں ملے گا؟ ڈرانا دھمکانا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بہت بری حرکت ہے. اسی طرح جتنے بھی گناہ گار ہیں، اگر ایمان سلامت ہے تو مسلمان ہے. تیسرے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا الاستواء حق. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا نا کہ علی العرش استوا، اللہ کی ذات عرش پر غالب، من غیر ان تکون للہ حاجۃ الی العرش و استقرار علیہ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کو نہ عرش کی ضرورت ہے اور نہ خدا اس پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر خدا اس پہ بیٹھا ہوا ہے تو عرش بڑا ہے کہ خدا بڑا ہے؟ دو نہ پھر اس کا جواب. ولیعوذ باللہ گمراہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ سے عرش 4 انگل کے برابر چاروں طرف زیادہ ہے تاکہ اللہ آسانی سے بیٹھ سکے. بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ چھپ رہا ہے، اب تو خیر چھپنا ہی بند ہو گیا. یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی تصویر باقاعدہ بنائی تھی، ولیعوذ باللہ. اور خدا اگر عرش کا اتنا ہی محتاج ہے تو جب عرش نہیں اس نے بنایا تھا تو اس وقت کہاں تھا؟ ہم کہتے ہیں جہاں تھا نا وہیں ہے اب. الان کما کان. جب عرش مخلوق ہے نا، یا تو پھر اسے خالق مانو. مخلوق ہے نا، جب مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کب بنایا ہے اللہ نے؟ کون سا کچھ پتہ نہیں. ولیعوذ باللہ خدا کو کوئی زمانے اور مکان میں محدود کرنا ہے، اس لیے ان کے زمانے میں یہ مسئلہ بہت اٹھا ہوا تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا چوتھا اہل سنہ میں سے ہونے کا فریضہ اور ضروری چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت کلام ہے. اس کی تشریح ہم عقیدے میں بہت کر چکے، عقیدے پہ 100 سے زیادہ بیانات ہیں، وہاں آ چکی. پانچواں فرمایا کہ افضل الامہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سب سے بڑا فرد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. پھر اس کے بعد عمر ہیں، پھر عثمان ہے، اور پھر علی ہے رضی اللہ عنہ. یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ علماء کا اس پہ اختلاف ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کے بعد. اہل تشیع کے علاوہ سب اس کے قائل ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت، یہ عقیدہ کیا قطعی طور پہ ثابت ہے کتاب و سنت سے، یا اس میں کچھ گنجائش ہے؟ قطعی طور پہ ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ مثلاً 100 صحابہ رضی اللہ عنہ گواہی دے دیں، سب تو جھوٹ نہیں نہ بولتے. جو فقہا اس کے قائل ہوئے ہیں کہ سیدنا ابوبکر اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہما اس ترتیب سے امت میں سب سے افضل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بعد، وہ کہتے ہیں ان دونوں کی افضلیت قطعی ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے ہے. اس لیے کوئی ان سے اوپر مانے گا کسی اور کو، مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، تو یہ کفر ہے، وہ کافر ہوتا ہے. یعنی یہ تو بات کی بات ہے، لیکن وہ جو قطعی مانتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں ضنی ہے. ضنی کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ رائے یہی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی رائے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ سے وقر حضرت عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اس ترتیب کو مانتے ہیں، لیکن کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل. تو جو قطعی مانتے ہیں وہ کہیں گے یہ کفر ہے، جو ضنی مانتے ہیں وہ کہیں گے وہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ذکر کر دیں ویسے ہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، الدر الثمین وغیرہ پڑھو تو پتہ چلتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 41 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جملے بھی لکھے ہیں. بڑی زبردست چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی. شاہ صاحب نے فرمایا کہ مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دی. فرمایا نہیں، جو ترتیب ان کی خلافت میں ہے اسی ترتیب سے افضل ماننا ہے. یہ ان کا کشف ہے، لیکن کشف حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا. دلائل سے جو بات ثابت ہے نا وہ ہے یہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہ ان کے زمانے میں رفض تھا، شیعت تھی، لوگوں کے مختلف وقت، انہوں نے کہا اہل سنہ میں سے ہونا ہے تو تمہیں اس کو ماننا پڑے گا.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ چھٹی چیز انہوں نے گنوائی ہے اور فرمایا خلق افعال العباد، لوگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو کسب کرتا ہے وہ اپنے عمل کو پیدا کرتا ہے، اس عمل پہ نتیجہ اللہ مرتب کر دیتا ہے۔ یہ بہت علمی بحث۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کے فعل کو وہ خود کسب کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، اللہ نے جو اختیار دیا ہوا ہے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ساتویں چیز رزق، کہ رزق باری تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کائنات میں کوئی رزق روک لینے کا، نفع اور نقصان کا نہیں ہے۔ آٹھویں علامت فرمائی کہ استطاعت العبد علی الفعل معه لا قبلہ ولا بعدہ، جب کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی استطاعت اور توفیق اسے ملتی ہے جو نہ پہلے تھی نہ بعد میں تھی۔ یہ بھی بڑی علمی بحث ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ اپنا موقف بیان کیا ہے، اور یہ معتزلہ کے ساتھ بحث ہے، چونکہ عام طور پہ لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، اس لیے ہم اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہے۔ نویں بات فرمائی کہ المسح علی الخفین، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا، یہ اہل سنہ کی علامت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا قرآن دھونے کا کہتا ہے، یہ ان کی تشریح کے مطابق، اور تم کہتے ہو کہ چمڑے کے موزے پہ مسح کر لے، تو جو غسل کا حکم ہے دھونے کا وہ کہاں جائے گا؟ اور پھر البحر الرائق میں لکھا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایات مجھ تک نہ پہنچی ہوتی کہ وہ سب مسح الخفین کے چمڑے کی جرابوں پہ مسح کے قائل تھے، تو میں کبھی بھی یہ فتویٰ خدا کی کتاب کے مقابلے میں نہ دیتا۔ میں کہا 80 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت مجھ تک پہنچی ہے، اس لیے میں مسح الخفین، خف کہتے ہیں نا چمڑے سے بنے ہوئے موزے کو، والقصر، اور نمازوں کا قصر کرنا، 2 رکعتیں پڑھنا، والافطار فی السفر رخصۃ، اور سفر کی حالت میں اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اللہ کی طرف سے اسے اجازت ہے۔ ایسے متشدد بھی تھے جو کہتے تھے سفر میں بھی روزہ رکھو، ایسے بھی تھے جو کہتے تھے نہیں سفر میں بھی پوری نماز پڑھو، ایسے بھی تھے جو اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ مساؤ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے سب کو اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے کہا یہ ضروری ہے، اگر تم اس کے قائل ہو تو تم اہل سنہ میں سے، وگرنہ تم باہر ہو۔ مثلاً مسح الخفین میں شیعہ قائل نہیں ہے، اہل تشیع کا مسلک ہے کہ پاؤں پہ مسح کرنا ہے، نہ دھونا ہے، اور نہ ہی چمڑے کے موزوں کا اعتبار ہے۔ پھر اسی طرح جو گمراہ فرقے گزرے ہیں ان میں سے ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ سفر میں افطار ہو ہی نہیں سکتا، والعیاذ باللہ۔ ایسے بھی گمراہ تھے جو کہتے تھے کہ نماز کا قصر نہیں پوری پڑھنی ہے سفر میں بھی۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اہل السنہ کی علامتوں میں سے قرار دیا۔ 10ویں چیز یہ کہ القلم حق، اللہ کی تقدیر برحق ہے۔ یہ اب بھی بعض نادان خدا کی تقدیر پہ بحث کرتے ہیں، اور بعض نادان خدا کی تقدیر اور انسانی افعال کو ملاتے ہیں۔ خدا کا خوف چاہیے، یہ اہل السنہ کے اندر آ جانے کا اور باہر نکل جانے کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔ 11ویں نمبر پہ فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ جنت اور جہنم دونوں اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ سورہ یاسین میں کیا آیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اس نے کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پہ ایمان لایا، لوگوں اچھی طرح یاد رکھو، سن لو کان کھول سن کے۔ اور انہوں نے اٹھے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا ابھی جنت میں چلا جا۔ اور دوسری طرف اللہ نے کہا کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو صبح و شام جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے، جہنم کی آگ انہیں دکھائی جاتی ہے، دونوں پیدا شدہ ہیں۔ یہ معتزلہ نہیں مانتے تھے کہ جنت بنائی جائے گی، جہنم بنایا جائے گا۔ والمیزان، اور قیامت میں اعمال کا تلنا، وقراءۃ الکتب حق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حق ہیں، اہل سنہ میں سے ہونے کے ہیں۔ اس لیے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں نا، اور جو عذاب قبر
پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوگا، انہیں خیال کرنا چاہیے. ان کے ایمان کی فکر ہوتی ہے. کاش کبھی اتنا وقت ملتا، اللہ تعالیٰ دیتا، تو ہم ان لوگوں کی ایک ایک گمراہی پر بات کرتے کہ نہ کرو. قبر کے عذاب کا انکار، سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا انکار، یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. عذاب قبر پہ اتنی احادیث ہیں کہ کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا. اور سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا تو متواتر احادیث سے ثابت. اس لیے ہمارے محترم غامدی صاحب جو ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، اور لوگ ان کو سن کے انکار کرنے لگتے ہیں اور بحثیں کرنے لگتے ہیں کہ عذاب قبر کیا ہے، اور میں مسیح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زمانے میں انتقال کر گئے، اب کسی مسیح کو نہیں آنا. بھیا پڑھیے، آپ کم سے کم اس زبان کو تو پڑھے ہوئے ہو نا جس زبان میں یہ ساری چیزیں. عربی تک نہیں جانتے، 2 لفظ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتا جی، اپنے زمانے میں انتقال. بھیا آپ ہیں کیا؟ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے؟ علم کے میدان میں تو بھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، بچے بھی نہیں ہیں، ابھی تو وجود میں آئے نا، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا. خدا کا خوف چاہیے، اللہ سے ہی ہدایت مانگ لی جائے کہ اللہ میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام اور عذاب قبر کو، پروردگار میری رہنمائی کر. قبل اس کے کہ زبان کھولے 1000 بار خدا سے مانگ کے پھر کوئی بات بیان کرنی چاہیے. البعث، امام صاحب رحمۃ اللہ نے آخری بات کی. انہوں نے کہا قیامت میں اٹھنا، والرؤیا، اور سچے خواب، اور الرؤیا اللہ تعالیٰ کی زیارت کا ہونا، اس کے بھی منکر ہو گئے. اہل تشیع بھی نہیں مانتے اور اب گمراہ فرقے بھی نہیں مانتے. والشفاعہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قائل ہونا. وبراءت السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پاک دامن ہونا. یہ سب اہل سنہ کی علامتوں میں سے. یہ سارا رد ہے اصل میں فقہ جعفریہ کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے اس شفاعت کو. اسی لیے بنو امیہ جب کسی کو بد دعا دیتے تھے نا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ اتنا ٹھوس اور پکا عقیدہ ہے کہ بد دعا میں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تمہیں محروم رکھے. یہ کیا حرکت کی تم نے؟ یہ برحق ہے. سید الشفاعہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شفیع اس ہستی کے کیا کہنے جس کی شفاعت کا نفع کافروں تک کو پہنچے، جس کی شفاعت کا نفع کل جہان کے مسلمان تو مسلمان، پچھلی امتوں کے مسلمان تو مسلمان، اگلی اور پچھلی امتوں کے کافروں تک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نفع پہنچے گا. کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ کسی ریکارڈنگ میں ایک بڑی خوشی کی بات ہے آپ سے عرض کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. وہ خلود، اور ہمیشہ ہمیشہ اہل جنت کا اور اہل دوزخ کا اس میں رہنا. دوزخ اور جنت کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ 25 سے زیادہ آدمیوں کو تو ہم جانتے ہیں جو اہل سنہ کے ائمہ میں سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، جہنم خالی ہو جائے گی. ایک آدھ نام لے دیں، 2 نام لے لیتے ہیں. ابن قیم، دوسرا بھی لے دیں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ. یہ کہتے ہیں جہنم خالی ہو جائے گی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے. انہوں نے کہا جہنم خالی نہیں ہوگی، جہنم میں رہنے والے لوگ آگ کے عادی ہو جائیں گے. جس طرح کے گندگی میں جو کیڑا رہتا ہے وہ گندگی کا عادی ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ ہوگا. یہ ان کا خیال ہے. تو کہتے ہیں رہیں گے صحیح. یہ دونوں پہلے والے تو کہتے ہیں جہنم خالی ہو جائے گی، دروازے بجتے رہیں گے. اسی نظریے کو غلام احمد قادیانی نے لیا ہے، اور قادیانی سب اس بات کے قائل ہیں کہ جہنم خالی ہو جائے گی اور ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی، والعیاذ باللہ.
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو بڑے ادب سے ان سے ہم لوگ کرتے، ہم عرض کرتے کہ حضرت اللہ تو کہتا ہے بدلناہم جلود، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ انسانی جسم پہ جب کھال نئی آتی ہے تو زیادہ سینسٹیو، حساس ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جہنمیوں کی کھالیں بدل دوں گا تاکہ ہر دن ہر لمحہ نیا عذاب، ایک جل جائے گی دوسری تیسری چوتھی۔ تو یہ اس آیت کے خلاف جاتی ہے بات حضرت، معلوم نہیں کیا ارشاد فرماتے۔ خدا کرے جنت میں زیارت ہو اور ان کی معیت ہو تو پھر کچھ عرض کیا جا سکے۔ یہ ساری چیزیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب لکھی ہیں، اور یہ کئی مرتبہ کتاب جو ہے چھپی ہمارے سامنے جو نسخہ ہے یہ شرح ملا حسین اسکندر رومی رحمۃ اللہ علیہ کی 1084 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری چیزیں جو لکھی ہیں نا، اسی طرح ایک اور بات بتا دیں، وہ یہ ہے کہ نبیذ کا پینا، اس کو ماننا کہ وہ صحیح چیز ہے، یہ ہمارے نزدیک اہل السنہ کی علامتوں میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اہل السنہ میں سے نہیں ہے۔ نبیذ کو ابال لیا جائے، پھر اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، پھر وہ شراب کی کیفیت اختیار کر لے، یہ حرام ہے۔ لیکن نبیذ کا پینا بالکل ٹھیک ہے، نبیذ کوئی نشے کی چیز نہیں ہے۔ نبیذ بنیادی ایک چیز ہے نا، اس کی تشریح ہو چکی۔ اس انگور کے شربت کو یا کھجور کے شربت کو سادہ طریقے پہ پی لینا، اب جب اسے دیتے ہیں آگ کے اوپر رکھ کے تلے سے آگ دیتے ہیں تو وہ ابل جاتا ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو نبیذ ہے جب نشہ آور ہو جائے گی تو حرام ہو جائے گی، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔